رہنمائی کرنے والا بن کے آیا ہے، ساری کائنات کے لیے رہنمائی کرنے والا بن کر کے قرآن آیا ہے۔ اگر تم قرآن سے پوچھو اے قرآن بتا ماں باپ کا حق کیا ہے، تو تم قرآن جواب کیسا حسن و سلوک قرآن ان کو چھڑکو نہ، بدتمیزی نہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا قرآن کے خلاف زندگی گزارنا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ پوچھو پڑوسیوں کا کیا حق ہے، تو قرآن تمہیں یہ بھی بتائے گا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قرآن تمہیں بتائے گا پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگر تم قرآن سے پوچھو ہماری زندگی کے معاملات میں ایک شریک حیات بھی ہے، یہ زمانہ بیوی کہتا ہے بتا کے ساتھ کیسا وقت ہے، تو قرآن تمہیں بتائے گا ہن لباس لکم تم لباس لہم، بیوی وہ ہوتی ہے جو تمہارے لیے لباس ہوتی ہے، تم اس کے لیے لباس ہوتے ہو۔ کیا مطلب تم اس طریقے سے زندگی گزارو تو تمہارے وجود سے تمہاری بیوی کی تعریف ہو، وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اس کے وجود سے تمہاری تعریف ہو، یعنی تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تم اس کے لیے برائی کا ذریعہ نہ بنو، وہ تمہارے لیے برائی کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر قرآن فرماتا ہے معاشرہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو یہ ہمیں ہدایت دینے والا بھی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں قرآن سے ہدایت ملے گی، تمہیں اپنی معاشی زندگی دیکھنا ہے قرآن سے ہدایت ملے گی، تمہیں فیملی سے دیکھنا ہے قرآن سے ہدایت، تمہیں قرب الہی تک پہنچنے کا ذریعہ دیکھنا ہے تو قرآن سے ملے گا۔ قرب الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بول دو نا، حد ہے تو کہو نا یار، یہ ختم کریں، اگر بات سمجھ نہ آئے تو ختم کر لیا جائے۔ کہو قرآن کے تمہیں زندگی کا حق ہو جائے گا، زندگی چلے گا، چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں، قرآن کو چھوڑ کر نہیں بن سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ مجھ سے پیار کرے، قرآن کو چھوڑ کر نہیں بن سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو رائے حق پر ہم لگ جائیں، اس قرآن کو چھوڑ کر نہیں بن سکتے، نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن ہی نے دوسری جگہ فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے ہماری جانب کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اسے اپنے جانب راہ دے دیا کرتے ہیں، راہ دے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہدایت، قرآن چھوڑ کر نہیں سکتی ہدایت۔ اور یاد رکھنا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی اللہ۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے اگر کوئی برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو، اور وہ نیکی بھی ہو کہاں؟ تم نے نیکی کی ہو وہاں، پہاڑوں کی چٹان میں تم نے نیکی کی ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں تم نے نیکی کی ہو، یا زمین کی بستی میں تم نے نیکی کی ہو، اللہ اسے لے آئے گا کیونکہ تمام چیزیں پر ہے۔ تو قرآن کو چھوڑ کر ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ قرآن بندہ اور رب کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے، جو اسے پکڑتا ہے اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اس کا رشتہ رب سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا رشتہ رب سے جڑ جاتا ہے کائنات کی تمام چیزیں اس کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کیسا رشتہ قرآن سے؟ آپ تھوڑا سا غور تو کر کے دیکھو، قرآن کا پہلا سپارہ اللہ نے اس میں ہمیں اور آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں اور آپ کو فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ قرآن کی آیت اللہ فرما رہا ہے
زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. زمین میں جو بھی کچھ ہے بول دو سب تمہارے لیے ہے. یہ زمین ہمارے لیے، زمین پر سے نکلنے والا پانی ہمارے لیے، یہ دریاؤں کا پانی ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، یہ سورج ہمارے لیے، زمین سے اگنے والا اناج ہمارے لیے، ساری زمین سے اگنے والا اناج ہمارے لیے، یہ تارے ہمارے لیے، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے. کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. زمین آسمان کو تمہارے لیے بنایا ہے، زمین آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. زمین آسمان کی تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. زمین آسمان کی تمام چیزوں سے بتاؤ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اگر سورج نکلتا ہے اس سے ہم دھوپ حاصل کرتے ہیں، اس کی تپش سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں. اگر سورج نہ نکلے انسان کھیتی پیدا نہیں کر سکتا. سورج کے ذریعے سے کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے جسم کو تپش بھی ملتی ہے، ہمیں اجالا بھی ملتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو نہ اجالا ملے نہ کھیتیاں ہو، یہ سب کچھ احسان رب کا ہے. تو یہ ملے گا کہاں سے؟ یہ سب تمہیں قرآن سے ملے گا. قرآن چھوڑ کر تم زندگی کا کوئی گوشے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن پہ عمل کرنے والا ہی زندگی کے ہر گوشے میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. قرآن پہ عمل کرنے والا زندگی کے ہر گوشے میں کامیاب ہو جاتا ہے. 3 جملے میرے مکمل ہوئے. پہلا جملہ کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بندوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے. دوسرا جملہ میرا کیا تھا کہ دلوں کے لیے قرآن شفا ہے. تیسرا جملہ یہ ہے کہ یہ ہدایت رہنمائی کرنے والا بھی ہے اور صرف مومنوں کی نہیں، ہدی للناس کائنات کے سارے انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. جو اس کی رسی کو پکڑتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ممتاز کر دیا کرتا ہے. آخری بات، آخری جملہ محبتوں کے ساتھ سنیں. قرآن مجید نے کہا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے رحمت. کیا مطلب؟ اسے اس کو دیکھو رحمت، اس کو چھونا رحمت، اس کا پڑھنا رحمت، اس کا ترجمہ پڑھنا رحمت، اس میں ترجمے پہ عمل کرنا رحمت، گھر میں رکھنا رحمت. صاحبوں الفاظ دیگر آپ یوں بھی سمجھ لو، اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے، لکھنے کا ثواب الگ ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اس کی تفسیر بیان کرنے کا ثواب الگ ہے، اس کو چھونے کا ثواب الگ ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. ذرا قرآن کو قریب سے سمجھو تو تمہیں سمجھ آئے گا قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن وہ ہے جو رب کی تمام کتابوں میں ممتاز ہے. کیونکہ قرآن وہ ہے جو جس نبی پہ نازل کی گئی وہ نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہے. جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں ممتاز ہے. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں ممتاز ہے. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات تمام رات میں ممتاز ہے. یہ قرآن جس سینے پہ نازل ہوا ہے وہ سینہ تمام سینوں سے ممتاز ہے. یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا ہے وہ شہر مکہ تمام شہروں سے ممتاز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار قرآن پاک، سرزمین جاندار علماء اہل سنت، نعرہ رسالت. قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. قرآن کی شان کتنی بلند و بالا ہے. جس پہ نازل ہوا وہ سب نبیوں میں ممتاز، جو اسے لے کر آیا وہ سب فرشتوں میں ممتاز ہے. جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں ممتاز، جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں ممتاز، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں میں ممتاز. ایسا ہے قرآن جس کو دیکھنے کا ثواب الگ، چھونے کا الگ، پڑھنے کا الگ، گھر میں رکھنے کا الگ، دیکھنے کا الگ، عمل کرنے کا ثواب الگ رکھا ہے. ایسی کتاب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک ایک زبر زیر اس میں تبدیل نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو جملہ سنایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے. اگر چاہیں تو ایک بات اور سنا دوں، کہیں مچل کے زور سے. قرآن مجید
سے پہلے بھی اللہ نے اور نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی. میں نے سنا ہے ابھی حضرت آدم پر کتاب نازل ہوئی، حضرت نوح پر کتابیں نازل ہوئی، حضرت شیس پر کتابیں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم کو کتابیں ملی، حضرت داؤد کو کتاب ملی، حضرت عیسیٰ کو کتاب ملی. یہ سارے نبیوں کو جو کتابیں ملی ہیں، یہ کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی. نبیوں پہ نازل ہونے والی کتاب صرف نبی کو تو یاد ہوتی تھی، کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی. قربان جاؤ اپنی قسمتوں پر اللہ نے کیسے بنایا ہے تمہیں اور مجھے، اور اس نبی کے صدقے میں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہمارے 10 سال کے بچے کو بھی قرآن یاد ہوا کرتا. یہ فضیلت، یہ عظمت کسی نبی کو نہیں ملی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمارے ہر بچے کو قرآن کا کچھ نہ کچھ لفظ یاد ہوا کرتا ہے. جو کتابیں نبیوں کو یاد ہوتی تھی ان کی امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کتاب جو ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہے مصطفیٰ کے ہر امتی کو یاد ہوا کرتی ہے. اتنی فضیلت کی بات ایک اور سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت کی تختیاں عطا کی. توریت یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں عطا کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس توریت کو کھولا، توریت کو پڑھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ایک قوم، ایک امت کا ایسا تذکرہ پایا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ نے پڑھا کہ ایک قوم، ایک امت ایسی ہوگی جن کے سینوں میں ان کی کتابیں ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کے سینوں میں ان کی کتابیں ہوں گی. میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ سنو. میرے رب نے، حضرت موسیٰ نے جب یہ عرض کی کہ میں نے ایسی ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کے سینوں میں ان کی کتابیں ہوں گی، پھر آگے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے اللہ تو اس امت کو میری امت بنا دے. حضرت موسیٰ نے جب یہ سوال کیا تھا میرے رب نے جواب دیا، موسیٰ سنو، قال امت احمد، ایسی امت تو میرے محبوب احمد کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ نے دوبارہ کہا اے اللہ میں نے اسی توریت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی اللہ انہیں ایک نیکی کا ثواب دے دے گا، اور اگر وہ نیکی کا کام کر لے گی تو اسے ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا. اے اللہ ایسی امت تو میری امت بنا دے. جب یہ سوال حضرت موسیٰ نے کہا تو رب نے پھر جواب دیا، قال امت احمد، ایسے تو میری محبوب احمد کی امت ہوگی. جب یہ جواب حضرت موسیٰ نے سنا، اس کتاب میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں 9 سوالوں کا جواب لکھا ہے. 9 سوال لکھے ہیں، ہر سوال کے جواب میں رب نے یہی فرمایا تھا، قال امت احمد، ایسے میرے محبوب امت احمد، ایسے میرے محبوب کی امت ہوگی. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ پھر موسیٰ کو تو اپنے محبوب کی امت سے بنا دے. اللہ اکبر، اتنی بات حضرت موسیٰ نے کہی تھی، اے اللہ تو موسیٰ کو اپنے محبوب کی امت سے بنا دے. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے 12 نبیوں کا تذکرہ اس انداز سے ملتا ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کی ہیں. 12 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر اور انبیاء کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی طرح دوسرے نبیوں نے 12 نبیوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کی ہیں. ہم نے اور آپ نے تو کوئی دعا نہیں کی، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا دامن تھاما. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کسی پڑھے لکھے نے آپ کر کے اذان میں کان میں اذان پڑھی اور مسکرا کے کہا مبارک ہو مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوا ہے. کتنی آسانی کے ساتھ مصطفیٰ کا دامن ہمیں مل گیا. ذرا دیکھو تو صحیح، جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر کے دعا کی تھی تو مصطفیٰ کی امت میں ہمیں پیدا کر دے. ہمیں تو یہ بھی تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے
دعائیں کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہے اب تو اپنے محبوب کو بھیج دے. کسی نے یوں کہا تھا اسمہ المتوکل، ایسا محبوب آئے گا جس کا نام متوکل ہوگا. کسی نے تو یہ بھی کہا تھا التجائیں اور انتظار کرتے ہوئے کہ جب وہ آئے گا، جب وہ بولے گا تو اس کے ہونٹوں سے پھول جھڑیں گے، جب وہ بولے گا تو اس کی باتوں میں مٹھاس ہوگی، جب وہ بولے گا تو اس کے ہونٹوں سے پھول جھڑیں گے. ایسے لوگوں نے انتظار کیے تھے، یوں تمنائیں لے کر کے بیٹھے تھے. حضرت عیسیٰ نے تو یوں تذکرہ کیا تھا اے لوگوں میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کا تمہیں بیان سناتا ہوں. قرآن بولتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اپنے امتیوں کو حضرت عیسیٰ نے بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد اے لوگوں میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. اتنی بات حضرت عیسیٰ نے کہی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی کھڑا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی کھڑا ہوا اور عرض کی اے پیغمبر خدا، جس نبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ کیونکہ ہر مرید کو اپنے پیر سے زیادہ اچھا کوئی پیر نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے زیادہ قابل استاد نہیں لگتا. ایسے ہی حضرت عیسیٰ نے مصطفیٰ کی تعریف کی تو حضرت عیسیٰ کے مرید، حضرت عیسیٰ کے امتی نے کھڑے ہو کر کے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ کا جواب سنو. حضرت عیسیٰ نے کہا تم تو افضل ہونے کی بات کرتے ہو، ارے وہ اتنے افضل ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے نالین کے تسمہ، نالین کے تسمے کا فیتہ کھولنے کا مل جائے تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ افضلیت کیا، یہ شان کی بات ہوگی کہ عیسیٰ کے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مصطفیٰ کے جوتے شریف کا تسمہ کھولنے کو مل جائے. یہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے بڑی شان کی بات ہوگی، بڑی فضیلت کی بات ہوگی، بڑے فخر کی بات ہوگی. جب اتنا سنا تو انہیں سمجھ آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جس کو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا واقعی وہ ایسا شان والا نبی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تذکرہ فرمایا تھا. اسی کو عاشقوں نے کہا ہے نہ شاہوں سے ملا ہے نہ قلندر سے ملا ہے، مجھ کو نہ شاہوں سے ملا ہے نہ قلندر سے ملا ہے، ہم کو تو عرفان بھی اسی در سے ملا ہے. اوروں کو جو ملا مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے.